بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے کئی جمعہ سے میں ان باتوں کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا تھا جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں روکا۔ حسد، بدگمانی، تکبر، یہ وہ سارے موضوعات تھے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو روکا تھا۔ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ آج جو موضوع لے کر میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں وہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کون سا موضوع ہے؟ آج اس پورے معاشرے میں اس وقت کے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں جہاں پر انسان مال کی ترقی کی بنیاد پر، جاہ و حشمت کی بنیاد پر، کسی نہ کسی بڑے مقام پر فائز ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے کہ پھر وہ بڑی کرسی پر بیٹھنے کے بعد، بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد نہ چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، نہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ سب کو ایکول سمجھتا ہے، سب کو یہی سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب برابر ہیں۔ سنو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، سرکار نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو سن لو، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، سرکار فرماتے وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ آج ادب ہمارے اندر سے اتنا ختم ہو چکا ہے۔ ادب کل تک کا وہ زمانہ تھا کہ انسان بلندیوں پر پہنچتا تھا تو پھر وہ انسان ادب کے ذریعے آگے بڑھتا تھا۔ آج ہمارے اندر ادب کل عدم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نہ ہم چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سنو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صاحب سبقات نے کتاب میں لکھا ہے، سرکار نے ایک مرتبہ حضرت ابو درداء کو بلایا۔ حضرت ابو درداء کون ہیں؟ سرکار کے صحابی ہیں۔ سرکار نے حضرت ابو درداء کو بلایا اور بلانے کے بعد جیسے ہی حضرت ابو درداء سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے سرکار نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ غضب سے ان کے خدا بچا ہے جس سے سرکار اپنا چہرہ گھما لے، سرکار جس سے ناراض ہو جائیں۔ حضرت ابو درداء آ کر بیٹھے، سرکار نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ حضرت ابو درداء سمجھ گئے ہو نہ ہو سرکار ناراض ہیں، ہو نہ ہو سرکار ناراض ہیں۔ حضرت ابو درداء نے ہاتھ باندھ لیا، عرض کی بندہ نواز کیا غلطی ہو گئی؟ میری خطا کیا ہے؟ کون سا ایسا میں نے جرم کیا ہے کہ حضور آپ نے چہرہ گھما لیا؟ حضور آپ ناراض ہو گئے تو پھر بچا کیا؟ کون ہے یہ؟ صحابی ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو پھر بچا کیا ہمارے پاس؟ حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار نے اپنا چہرہ گھما کر ہی رکھا۔ پھر حضرت ابو درداء نے عرض کیا یا رسول اللہ جرم بتا دیجئے، غلطی بتا دیجئے، کون سا ایسا مجھ سے کام ہوا کہ سرکار آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو درداء صبح تم ایک گلی سے گزر رہے تھے، صبح ایک گلی سے تم گزر رہے تھے؟ حضرت ابو درداء نے عرض کہ ہاں یا رسول اللہ میں اس گلی سے گزر رہا تھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ ابو بکر بھی تھے؟
تم جس گلی سے گزر رہے تھے تمہارے ساتھ میرا یار غار ابو بکر صدیق بھی تمہارے ساتھ تھے؟ حضرت ابو درداء نے عرض کہ ہاں یا رسول اللہ وہ ابو بکر بھی میرے ساتھ تھے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو درداء شرم نہیں آتی میرے ابو بکر کے آگے آگے چلتے ہو؟ شرم نہیں آتی میرے ابو بکر کے آگے آگے چلتے ہو؟ تمہارا ابو بکر کے آگے چلنا مجھے ناراض کر دیا، میں ناراض ہو چکا ہوں تم سے، تمہارے اندر اتنا ادب نہیں۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا تو ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس ابو بکر کے آگے، اے ابو بکر، ابو درداء تم اسی ابو بکر کے آگے آگے چلتے ہو، تم نے ابو بکر کے آگے چلا، تمہارا نبی تم سے ناراض ہے۔ یہ ادب سکھایا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے اپنی کتاب میں لکھا تفسیر روح البیان میں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ دین پورا محنت کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہوں، کامیاب نہیں ہوتا، مال بچتا نہیں ہے میرے پاس، وہی غریبی کی غریبی رہتی، پورا دن محنت کرتا ہوں، کامیاب نہیں ہوتا، مالدار نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کون سا ایسا میں کام کروں جس سے اللہ مجھے کامیاب کر دے، مالدار کر دے؟ محنت تو کرتا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ کون سا ایسا کام کروں؟ سنو، سرکار نے ارشاد فرمایا اے آنے والے انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کبھی سفید داڑھی والے کے آگے آگے مت چلنا، کبھی بھی سفید داڑھی والے کے آگے آگے مت چلنا۔ اگر تو ان کا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب بنا دے گا۔ آج ضرورت ہے، آج سفید داڑھی والوں کو تو سائیڈ میں رکھیں، صرف اپنے ماں باپ کو لے لیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنا ادب کرتے ہیں، کتنے ادب کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم ہے، میرے گھر کی بات نہیں، شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ بیٹا اگر اپنے باپ سے بات کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اصول دیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ بیٹا اگر اپنے باپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہے تو بیٹا ڈائریکٹ اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا، بات کرنے سے پہلے حکم یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے پوچھے ابا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو کروں ورنہ خاموش رہوں۔ اسلام نے تو یہ ادب سکھایا تھا کہ اگر سگے باپ سے بھی بات کرنی ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے باپ سے اجازت لے۔ آج کون اجازت لیتا ہے؟ کون آج اتنا ادب کرتا ہے؟ انسان ادب کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، انسان ادب کے ذریعے جنت کا مسافر بن سکتا ہے، جنت میں بڑا مقام اس کو مل سکتا ہے جو ادب کو اختیار کرتا ہے، ورنہ جو انسان بے ادب بن جاتا ہے۔ آج بے ادبی ہمارے اندر اتنی ملوث ہے۔ ادب انسان کو کتنا کامیاب کرتا ہے سنیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، سرکار کے سگے چچا ہیں۔ حضرت عباس ایک مرتبہ بیٹھے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر حضرت عباس سے پوچھتا ہے اے سرکار کے چچا حضرت عباس یہ بتاؤ کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ آنے والے انسان کی پوچھنے کی تمنا یہ تھی کہ عمر جاننا چاہتا تھا، عمر کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا سرکار کی عمر زیادہ ہے، لیکن وہ حضرت عباس سرکار کے چچا تھے۔ آنے والے نے پوچھا اے حضرت عباس یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ تو جو جواب دیا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا اے آنے والے بڑے تو سرکار ہی ہیں، بڑے تو سرکار ہی ہیں، ہاں عمر 2 سال میری زیادہ ہے، بڑے تو سرکار ہیں، بڑے سرکار ہیں، عمر تھوڑی میری زیادہ ہے۔ یہ ہے ادب۔ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ادب کرے۔ اب ادب ہر طرح کا ہوتا ہے، اللہ کا ادب ہے، سرکار کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، اسلام کا ادب ہے، اس کے قوانین کا ادب ہے، ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر بڑے جو ہیں ان کا بھی ادب ہے، علم کا بھی ادب ہے اور علم حاصل کرنے والوں کا بھی ادب ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الاسلام کلہ ادب، الاسلام کلہ ادب، اسلام پورے کا پورا ادب پر ہے، اسلام پورے کا پورا ادب پر ہے۔ اب اگر ادب ہے تو انسان کامیاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، آپ کے دائیں جانب ایک نوجوان وضو کر رہا ہے۔ دیکھیے انسان ادب کے ذریعے کتنا آگے بڑھتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل وضو کر رہے ہیں، ایک نوجوان آپ کے دائیں طرف بیٹھ کر وضو کر رہا ہے۔ وضو کرتے کرتے اسی نوجوان کو خیال آیا کہ یار جو میں وضو کر رہا ہوں اس کا پانی امام احمد بن حنبل کی طرف جا رہا ہے، جو وضو کر رہا ہوں اس کا پانی حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف جا رہا ہے۔ گوارا نہ ہوا کہ میں اتنا گنہگار اور میرے وضو کا بچا ہوا پانی اتنے بڑے امام کے پاس جا رہا ہے۔ وہاں سے اٹھا اور دائیں طرف آ گیا، بائیں طرف آ گیا، الٹے ہاتھ کی طرف آ گیا اور وہاں وضو کیا۔
ادب کیا اس نے صرف اتنا کہ میرا بچا ہوا پانی اتنے بڑے امام کے پاس جائے، ادب کیا، کچھ کہا نہیں۔ کئی دن کا عرصہ گزرا، اسی نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہی نوجوان نے کہا کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے علم کا ادب کیا تھا، اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ علم کے ادب کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی ہے۔ آج ہمارے پاس کسی عالم کا بھی ادب نہیں، کسی کو ہم نہیں گنتے، بس مولانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مولانا ہے۔ مولانا اگر کم سے کم اگر علم کا ادب ہم کریں، اور مسئلہ سن لیں، اگر کسی مولانا کی بے ادبی آپ نے اس کے علم کی بنیاد پر کی تو وہ کفر کے زمرے میں ہے۔ اگر کسی مولانا کی بے ادبی آپ نے علم کے حقیر سمجھ کر، بادشاہ ہارون رشید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، وقت کا اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ حضرت معاویہ بن زریر وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، ہارون رشید نے دعوت پہ بلایا، اور دعوت پر بلانے کے بعد کھانا جب سامنے رکھا، حضرت معاویہ بن زریر آنکھوں سے نابینا تھے، کھانا کھا چکے۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ ہارون رشید خود پانی کا لوٹا اٹھاتا ہے، کٹورا اٹھاتا ہے، اور حضرت معاویہ بن زریر کے ہاتھ دھلاتا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، حضرت معاویہ زریر کے ہاتھ دھلاتا ہے۔ حضرت معاویہ زریر ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد جب فارغ ہوئے تو جو وزیر جس کا نام فضل تھا، وہ وزیر نے کھڑے ہو کر کہا حضرت معاویہ سے کہ حضور جانتے ہیں آپ کا ہاتھ کس نے دھلایا ہے؟ حضور جانتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کس نے دھلایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں۔ حضرت معاویہ زریر کہہ رہے ہیں میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا ہاتھ کس نے دھلایا ہے۔ تو وزیر فضل نے کہا حضور آپ کا ہاتھ وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے دھلایا ہے، آپ کے ہاتھ کو وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے دھلایا ہے۔ حضرت معاویہ زریر نے سنا، سننے کے بعد کہا اے وزیر یہ جو کچھ ہوا ہے بادشاہ نے میرے ہاتھ دھلائے ہیں، میرا مقام دیکھ کر نہیں، علم کا ادب کرتے ہوئے اس نے اگر میرے ہاتھ دھلائے ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہارون رشید نے علم کا ادب کیا ہے، علم کے صدقے میں ہارون رشید کو بڑا مقام عطا فرما۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید کو بڑا مقام بھی عطا فرمایا، اور جب ہارون رشید بڑے مقام پر پہنچا تو جو علم والا ہوتا ہے، جو علم کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علماء کی محبت بھی ڈالتا ہے۔ ہارون رشید جب اتنے کمال کو پہنچا، اس کا لڑکا نوجوان ہوا، تو ہارون رشید نے اس وقت کے بڑے عالم تھے جن کا نام حضرت امام نسائی تھے، امام نسائی جن کا نام وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہارون رشید نے امام نسائی کے پاس جا کر کہا حضور میں وقت کا بادشاہ ہوں اور آپ میرے حکومت میں ہیں، بڑے عالم ہیں، میں چاہتا ہوں میرا لڑکا ہے، آپ اپنا سارا کام کاج چھوڑیں، میرے بادشاہی تخت پر آئیں، میرے خانقاہ میں آئیں، میرے گورنر ہاؤس میں آئیں، اور آنے کے بعد میرے بچے کو پڑھائیے۔ آپ آئیے میرے گھر پر آئیے اور میرے بچے کو پڑھائیے۔ کس نے کہا تھا؟ وقت کے بادشاہ نے۔ امام نسائی جلال میں آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ ہارون رشید میں اپنے علم کو بیچتا نہیں ہوں، میں اپنا علم بیچتا نہیں ہوں، اگر تجھے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے تو میری درسگاہ میں بھیج، یہ نبی پاک کا علم ہے، میں جگہ جگہ لے کر بانٹنے نہیں جاؤں گا، اگر تیرے بیٹے کو علم سیکھنا ہے تو اسے میرے پاس آنا پڑے گا۔ آج جو ہم کہتے ہیں تھوڑا مال آ جاتا، مولانا میرے بچے کو گھر پہ پڑھانے آ جانا نا، یہ علم کا مذاق ہے، مذاق۔ ہمارا بچہ اسکول جا سکتا ہے، ہمارا بچہ ٹیوشن جا سکتا ہے، ہمارا بچہ نہیں جا سکتا تو پڑھنے نہیں جا سکتا، اور باپ پیسے کی بنیاد پر تھوڑا سا مال ہے نا، مولانا آ جانا میرے بچے کو پڑھانے، 500 دے دوں گا۔ علم کا آپ یہ حساب لگا رہے ہیں، علم کی توہین کر رہے ہیں آپ۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں میرے بچے کو پڑھانے آ جانا، دوسرے سارے علم دلانے کے لیے بچے کو اسکول بھیجا جا سکتا ہے، ٹیوشن میں بھیجا جا سکتا ہے، تو کیا علم اپنے بچے کو دلانے کے لیے مدرسوں میں نہیں بھیجا جا سکتا؟ لیکن ہم نے اسے حقیر سمجھا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے جیسے کہا پڑھانے آ جانا، امام نسائی نے کہا وقت کا بادشاہ تو ضرور ہے لیکن یہ نبی پاک کا علم ہے، سرکار کا علم ہے، ایسے میں پڑھانے نہیں آؤں گا، تیرے بچے کو عالم بننا ہے تو اسے میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو ہارون رشید نے کہا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہا حضور آپ کو میں اپنے گھر پر نہیں بلاؤں گا، میرا بچہ خود آپ کے پاس آئے گا، میرا بچہ خود آپ کے پاس آ کر علم حاصل کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ہارون رشید کا بادشاہ، وقت کے بادشاہ کا بیٹا، آج ایم ایل اے کے لڑکے کو دیکھ لیجئے کتنا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گھومتا ہے، وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ امام نسائی پڑھا رہے ہیں، ایک مرتبہ ہارون رشید راستے سے گزرا، کیا دیکھا؟
اسی مدرسے کے باہر امام نسائی وضو کر رہے ہیں اور ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا امام نسائی کو وضو کرا رہا ہے. ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے اور امام نسائی کو وضو کرا رہا ہے. اللہ اکبر. جب ہارون رشید اس راستے سے گزرا، دیکھا کہ امام نسائی وضو کر رہے ہیں، میرا بیٹا وضو کرا رہا ہے. ہارون رشید گھوڑے سے نیچے آیا، ساتھ میں باڈی گارڈ بھی تھے. باڈی گارڈ سمجھنے لگے کہ آج تو امام نسائی کو مارے گا، آج ہارون رشید امام نسائی کو مارے گا کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھانے بھیجا ہے کہ یہ کام کرانے کے بھیجا ہے. جیسے ہی ہارون رشید گھوڑے سے نیچے آیا، فوراً قریب گیا اور قریب جانے کے بعد اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک تماچا مارا. بیٹے کے چہرے پر ایک تماچا مارا. جیسے ہی تماچا مارا تو بیٹے نے کہا ابا غلطی کیا ہوئی، میں وضو تو کرا رہا ہوں، مارا کس لیے؟ ہارون رشید نے کہا بیٹا شرم نہیں آتی؟ ایک ہاتھ سے اگر تو پانی ڈالتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو صاف کر. ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے تو دوسرے ہاتھ سے تو اپنے استاد کے پاؤں کو صاف کر. تجھے معلوم نہیں یہ وہ امام نسائی ہیں جب حدیث کا درس دیتے ہیں تو جن کو درس دیتے ہیں کئی لوگوں کو سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے. یہ وہ امام نسائی ہیں جب حدیث کا درس دیتے ہیں، جو سننے والے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے. ان کے پاس تو علم حاصل کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے تو دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو صاف کر. یہ علم کا ادب لوگوں نے اس طرح ادب کیا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، اتنا بڑا مقام ملا تھا. آپ درس دے رہے ہیں، سارے شاگرد بیٹھے، امام اعظم پڑھا رہے ہیں، قریب میں چند بچے کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے بول اسی محفل میں آ گئی. ایک بچہ ہے جو اسی محفل میں آتا ہے بول لینے کے لیے. جیسے ہی بول لینے کے لیے آتا ہے، امام اعظم پڑھاتے پڑھاتے اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. پڑھاتے پڑھاتے اپنی مسند پہ کھڑے ہو گئے. وہ بچہ آیا، بول لیا، واپس چلا گیا. امام اعظم بیٹھ گئے. ابھی پھر پڑھا رہے تھے، پھر بول آئی. جیسے ہی بول آئی وہی بچہ پھر بول لینے کے لیے آیا، امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے. پھر جیسے بچہ چلا گیا امام اعظم پھر بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ بول آئی، جیسے بچہ آیا امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا، امام اعظم پھر بیٹھ گئے. کئی مرتبہ یہ عرصہ گزرا تو ایک شاگرد جو تھا اس نے کہا حضور کیا بات ہے، یہ بچے تو بچے ہیں، بار بار بول لینے کے لیے آتا ہے، ایک بچہ بول لینے آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلا جاتا ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آتا ہے آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور کیا بات ہے، آپ یہ بار بار ادب کیوں کر رہے ہیں، بار بار کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ امام اعظم نے ارشاد فرمایا شاگردو نہیں جانتے ہو یہ جو بچہ بار بار بول لینے کے لیے آتا ہے میرے استاد کا پوتا ہے. بار بار جو بول لینے کے لیے آتا ہے یہ میرے استاد نہیں، استاد کا بیٹا بھی نہیں، استاد کا پوتا ہے. کا بار بار کھڑا ہوتا ہوں استاد کا پوتا سمجھ کر، بار بار کھڑا ہو رہا ہوں استاد کا پوتا سمجھ کر. اگرچہ یہ استاد کا پوتا ہے لیکن نسبت تو میرے استاد کے ساتھ ہے. یہ ادب تھا. ادب کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے. اپنے اندر ادب پیدا کریں. سرکار نے ارشاد فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. یہ موضوع میرا چلتا رہے گا. ابھی 3-4 جمعہ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اسی موضوع پر ابھی خطاب شروع رکھوں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو انسان چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا. آج ہی سے اپنے اندر یہ بات پیدا کر لیں، ہم سے جتنے چھوٹے ہیں ان پر شفقت کریں، اور ہم سے جتنے بڑے ہیں، خاندان والے ہوں، گھر والے ہوں، پڑوس والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، اگر ہم سے بڑے ہیں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کا ادب کریں. جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، سرکار فرماتے وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا. اگر سرکار کا ہونا ہے، سرکار کی شفاعت حاصل کرنا ہے، سرکار سے تعلق رکھنا ہے تو سرکار کی اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا. چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.